बाद मुल्क की ऐसी हिफाजत करेंगे, जिब्राइल भी पाकिस्तान जाकर आए तो आने नहीं देंगे, जिब्राइल भी पाकिस्तान जाकर आए तो जाने नहीं देंगे। وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے، وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اس آئیڈیا کو اور بھارت کو اختیار کیا ہے۔ کوئی آگے اگر آ بھی گیا تو قصور ہمارا نہیں انکل، تمہارے بارڈر میں کھڑے ہوئے جوانوں کا، اگر تھک گئے ہیں تو محبت سے بلا کر 4 مہینے 4 سال کی چھٹی دے دو، کسی کو بارڈر میں نہ کھڑاؤ، ہم علماء کو مدرسے والوں کو کھڑا دو، اس کے بعد ملک کی ایسی حفاظت کریں گے، جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے، جبرائیل بھی پاکستان جا کر آئے تو جانے نہیں دیں گے۔ غرض میرے دوستوں، ابھی ہم لوگوں نے مسجدوں سے اور گھروں سے نکل کر راستوں میں، عیدگاہوں میں، چوراہوں میں، سرکلوں میں آئے ہیں، ہمتوں کو واشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وانسلختم من آيات الله ودين الله مثلكم أيها المرتدون كمثل الكلب ومثل الحمار يحمل أسفارا اشتريتم الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ کیا سوچو کبھی کبھی رویا تو کرو۔ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں انا بریء من مسلم، میں اس مسلم سے بری ہوں الذی یسکن بین اظہر المشرکین، جو مسلمانوں کے شہروں یا مسلمان اسلامی ریاست کو چھوڑ کر مشرکوں کے بیچ رہتا ہے، میں اس سے بری ہوں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ خیر بات ادھر چلی گئی، بات ہو رہی تھی ہجرت پر، جب ابو جہل نے سب کو مجبور کر دیا، امیہ تو مارا ہی گیا بیچارہ، بہت سے لوگوں کو مجبور کیا کہ چلو ہمارے ساتھ جنگ میں، نہیں تو دیکھ لوں گا۔ اب بیچارے کمزور مسلمان کیا کرتے؟ ابو جہل کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، دل میں ارادہ کیا کہ لڑیں گے تھوڑے، نہ لڑیں گے، نہ پتھر پھینکیں گے، نہ تیر پھینکیں گے، بس چلتا ہے اس کو دکھانے کے لیے، کیا کریں مجبوری۔ جب میدان بدر میں پہنچے تو انصار صحابہ کو نہیں جانتے تھے یہ کون، جب دشمنوں کے ساتھ تھے تو دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے صحابہ نے جب ادھر تیر چلائے اور جب ان کی زد میں آئے تو یہ مسلمان مارے گئے، یعنی ان کی بھی موت واقع ہوئی۔ اب بعض مسلمانوں نے یہ کہا کرے یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو صاحب ایمان تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی ہے، اسے لکھ لو، اسے نوٹ کر لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، مفسرین کو سن لو۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جب فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا مار رہے تھے، ان کو موت دے رہے تھے، ان کی وفات ہو رہی تھی، تو فرشتے ان سے پوچھ رہے تھے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے بھائی، تم ان کے ساتھ کیسے، تم تو مسلمان تھے۔ جب موت کے وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے تھے، جب وہ تلواروں سے زخمی ہو کر زمین پر گرے، فرشتے ان کی روحیں نکالنے کے لیے آئے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ورنہ کون دیکھ رہا تھا؟ تو فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے، تم ان کے ساتھ کیسے آئے، یہ کفر ہے اور تم مسلمان ہو، تم صاحب ایمان ہو، تم اس جنگ میں کیسے آئے؟ كنا مستضعفين في الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، اگر نہیں نکلتے تو ابو جہل بہت مارتے، بہت پیٹتے ہمیں یہ ابو لہب کے سارے لڑکے۔ ہم قومی جھنڈا لے کر کے ان کے ساتھ آئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا مجبوری تھی، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا مکے ہی میں رہنا لازمی تھا، کیا مکے ہی میں زندگی گزارنا ضروری تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا تم ہجرت کر کے وہاں نہ چلے آتے؟ اللہ کی زمین بہت وسیع تھی، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ تو صحابہ کے نزدیک صحابی ہی تو ان کو کہا جائے گا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرتد ہو چکے تھے اور حقیقت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا کہیں گے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں ہجرت کر کے نہیں جانا ہے، چاہے دارالاسلام قائم